تو اس ماہ، یہ جو ماہ ربیع الاول ہے، اس ماہ ہر آدمی، ہر صاحب علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن اپنے اپنے رنگ میں۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات اور آپ کی دعائیں جو نبی علیہ السلام نے کی تھیں، ان کا پورا ہونا بھی آپ نے دیکھ لیا، میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو اب ایک طریقہ چل پڑا ہے، آپ بھی سب جانتے ہیں، ابھی 2 دنوں کے بعد جو ہونے والا ہے، ہم جتنا بھی سمجھائیں، ظاہر ہے انسان ایک اپنی حد تک سمجھا سکتا ہے، لیکن بعض اوقات لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے میں تھوڑے اور طریقے سے آپ کو بات سمجھا دوں تاکہ آپ کے ذہن صاف ہو جائیں، آپ کو اور بات سمجھنے میں آسانی ہو، اور کسی کو سمجھانا پڑے تو وہاں بھی آسانی ہو۔ لیکن جو لوگ یہ 12 ربیع الاول کو جو کچھ بھی کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عاشق ہیں، اور جو یہ کام نہیں کر رہا وہ ابلیس ہے۔ آپ نے یہ بینروں میں پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ یہ ہم نے تو کئی دفعہ پڑھا ہے، وہ لکھا ہوتا ہے کہ سوائے ابلیس کے سب خوشیاں منا رہے ہیں، لکھا دیکھا آپ نے کبھی؟ وہ اصل میں وہ ابلیس کو نہیں کہہ رہے، وہ اپنے علاوہ سب کو کہہ رہے ہیں، وہ اپنے علاوہ سب کو ابلیس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو اس میلاد کے اندر، اس جلوس کے اندر شریک نہیں ہے، اس کو خوشی نہیں ہے، وہ ابلیس ہے۔ وہ ایسے ہی کہتے ہیں، چاہے وہ آپ کے سامنے کچھ اور کہہ دیں، لیکن کہہ وہ یہی رہے ہوتے ہیں، اپنے علاوہ دوسروں کو ابلیس، جو جلوس میں شریک نہیں ہوا، جو اس کام میں شریک نہیں ہوا، سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہم ان سے یہ کہتے ہیں، اور آپ بھی ان سے پوچھیں، ہم بھی کہتے ہیں اور آپ بھی ان سے پوچھیں کہ ٹھیک ہے بات ایسا ہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں، لیکن پھر ہم کہتے ہیں ایک قدم ذرا آگے بڑھو، ایک قدم آگے بڑھو ذرا۔ پھر وہ یہ ہے کہ پھر محرم کا مہینہ بھی آتا ہے کہ نہیں؟ پھر محرم میں 10 محرم بھی آتی ہے، پھر 10 محرم میں لوگ اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں کہ نہیں؟ کرتے ہیں، اپنے حساب سے وہ کرتے ہیں، پیٹتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں نا، اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ہم تو پھر ان کو بھی کہیں گے بھائی تم 12 کو جو نکلے تھے تو اب بھی نکلو، کیا تمہیں غم حسین نہیں ہے؟ اگر تمہیں نبی علیہ السلام کی آنے کی خوشی اس انداز سے تم نے پوری کرنی ہے، کیا یہ کیا جائے یہ، تو ہم کہتے ہیں پھر غم بھی ایسے مناؤ، پھر ہم بھی کہیں گے کہ تمہارے دلوں میں غم حسین نہیں ہے۔ اگر کچھ یہی اٹھ کے کہہ دے کہ تم 12 کو تو بڑے تیار تھے کہ خوشی ہے، تو آج آؤ نا ہمارے ساتھ، آج ہمارے ساتھ غم مناؤ، تو وہ کیا کہیں گے؟ بھئی غم ہے تو صحیح، لیکن ایسے منایا نہیں جاتا، یہی کہیں گے نا، غم ہے تو صحیح ہے لیکن غم منانے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں خوشی ہے اور نبی علیہ السلام کا ذکر خیر ہونا چاہیے، لیکن یہ طریقہ تو نہیں جو خود ایجاد کیا ہوا ہے، اور پھر خود ایسا ایجاد کیا ہوا ہے جو نہ صحابہ نے کیا، نہ بعد کے نیک لوگوں نے کیا، اور پھر اس میں آپ سمجھیں ہٹ درمی یہ ہے کہ جو نہیں یہ نہیں کرتا اس کا تو گستاخ ہے۔ یعنی ایک وہ کام جو نہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں، نہ صحابہ کے زمانے میں، اور آپ کی وفات کے بھی کئی سالوں بعد آیا، اب اس کام کو جو کئی سالوں کے بعد آیا جو نہیں کرے گا وہ گستاخ ہو جائے گا۔ کیسے گستاخ ہوگا؟ یہ بس لوگوں کی سینہ زوری ہے۔ اس لیے کبھی آپ کا ان سے واسطہ پڑے تو آپ کہیں بھائی ٹھیک ہے آپ 12 کو نکلیں کوئی بات نہیں، لیکن پھر 10 کو بھی نکلیں تاکہ پتہ چلے آپ کو غم حسین بھی ہے۔ تو کیا خیال ہے وہ نکلیں گے 10 کو؟ کہیں گے نہیں بھائی غم ہے ہمیں حضرت حسین، لیکن نکلیں گے نہیں۔ ہم کہیں گے ٹھیک ہے خوشی ہے نبی علیہ السلام کے آنے کی، لیکن یہ طریقہ نہیں کہ آپ نکلیں۔ لوگوں کا جینا تنگ کیا ہوتا ہے، کیا آپ نے محسوس نہیں کیا؟ آپ یقین کریں لوگ تنگ ہوتے ہیں، اسی وجہ سے بھی ان کے مسلک کے جو علماء ہیں نا، اس دفعہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ بھائی میلاد مناؤ لیکن تنگ نہ کرو، یہ نہ ہو کہ تمہاری الٹا وبال بن جائے۔ یہ باقاعدہ ان کے علماء نے اعلان کیے ہوئے ہیں ابھی اس سال، ہم نے خود سنا ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے کرنا کرو لیکن لوگوں کا جینا مشکل نہ کرو۔ لیکن ذرا لوگ اب کیسے سمجھیں گے جو اتنا آگے نکل چکے ہیں؟ اب تو اس میدان میں عورتیں بھی آ چکی ہیں، اب ان کے بھی اشتہارات بنتے ہیں، ان کی بھی تصویریں لگتی ہیں، اب پتہ نہیں یہ بات کہاں تک جائے گی۔ اصل میں یہ اپنی اس کام کو نبی علیہ السلام کی محبت کے پیچھے چھپاتے ہیں۔ بھئی ہمیں نبی علیہ السلام سے محبت ہے، تو محبت کس کو نہیں ہے؟ سب کو ہی ہے۔ تو اپنے اس کام کو نبی علیہ السلام کی محبت اور عشق کے پیچھے چھپاتے ہیں، لیکن ہم چھپنے نہیں دیں گے، ہم تو پھر ظاہر کر کے رکھیں گے۔ ہم کہیں گے کہ تمہیں حضرت حسین کے ساتھ بھی محبت ہے تو پھر 10 محرم کو بھی باہر نکلو، لیکن ظاہر ہے وہ یہ کام نہیں کرے گا۔
اس لیے بھی یہ سارے کام ہیں، ہم تو کہتے ہیں کوئی بھی نہیں ٹھیک، نہ 10 والے ٹھیک ہے نہ 12 والے ٹھیک، یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے طریقے۔ تو بہرحال اس مہینے میں ہمارے نبی علیہ السلام کی شان اہل اسلام کی زبانوں کے اوپر آتی ہے، وہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو بہت بلند شان عطا فرمائی، اور یہ ہماری سعادت ہے کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کی امت میں سے بنایا۔ آپ کو یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھانی ہوگی کہ اللہ کا یہ ہمارا اللہ کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ میں سے بنایا۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی پیروی اور نبی علیہ السلام کی اتباع خوشی سے کیا کریں کہ ہم اپنے نبی کی بات مان رہے ہیں، ہم اپنے نبی کی پیروی کر رہے ہیں، وہ نبی کے جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کرائی، آسمانوں پہ گئے، ان کے اوپر قرآن نازل ہوا، ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک عالم تھے مولانا شبلی نعمانی، بہت بڑے عالم گزرے، انہوں نے سیرت کی کتاب بھی لکھی ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ ہر ایک کی اپنی محبت ہوتی ہے، محبت کا اظہار ہوتا ہے، تو ایک دفعہ چاند کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، چاند کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ تو کسی نے کہا جی نعمانی صاحب آپ چاند کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا میں اس چاند کو اس نظر سے غور سے دیکھ رہا ہوں کہ کبھی اس چاند کو ہمارے نبی نے بھی دیکھا تھا، اس چاند کے اوپر ہمارے نبی کی نظریں بھی پڑی تھی، تو میں اسی کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ وہ چاند ہے جس کے اوپر ہمارے نبی کی نظریں پڑی، تو میں اس خوشی سے اس کو دیکھ رہا ہوں کہ میری نظریں اور میرے نبی کی نظریں ایک ہی جگہ پہ اکٹھی ہو۔ یہ محبت کا رنگ ہے، خوشی کا رنگ ہے کہ چاند تو وہی ہے نا، نبی علیہ السلام نے چاند نہیں دیکھا، دیکھا ہے یہی چاند تھا کہ کوئی اور چاند تھا؟ وہ یہی چاند تھا، تو وہ نبی علیہ السلام کی نظروں کا وہ محور بنا، تو ہم بھی اس چاند کو دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر ایک کے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے اندر اور آپ کی اتباع کے اندر خوشی محسوس کرنی چاہیے کہ یہ 2 جہانوں کے سردار ہیں جن کو معراج کرائی گئی، جن سے اللہ تعالیٰ نے ملاقات کی، ہم ان کی امت میں سے ہیں، ہم ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔